ماہ میلاد ماہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ چکا ہے۔ میں آقائے کریم کے مبارک مہینے کی آمد پر تمام خوش عقیدہ مسلمان بھائی اور بہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ میلاد النبی کے صدقے، اس کی خوشی کے صدقے پوری دنیا کے مسلمانوں کو دونوں جہان کی خوشیاں، نعمتیں، برکتیں عطا فرمائے۔ جیسے ہی آج ماہ میلاد کا چاند نظر آیا، عاشقوں کے دلوں کے اندر ایک مسرت، خوشی اور کیف و سرور کی گویا کہ کیفیت پیدا ہو گئی اور لوگوں کی آنکھیں چمک پڑی کہ آقا کی آمد کا مہینہ آ گیا۔ اب 12 دن تک کیا بلکہ پورا مہینہ سیرت النبی کے پروگرامات ہوں گے، حضور کی آمد پر گھر سجائے جائیں گے، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر پرچم لہرائے جائیں گے، نعتوں کی محفلیں منعقد کی جائے گی، جہاں جلوس کا انتظام ہوتا ہے وہاں آقائے کریم کی شان میں جلوس نکالے جائیں گے۔ یاد رکھیے حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عظیم خلیفہ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے چند مصرے کہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آقائے کریم کی آمد کا موقع ہے، آمد رسول ہے، آمد مصطفیٰ کا موقع ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آیہ کریمہ کی جو میں نے تلاوت کی ہے، یاد رکھنا اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو اپنے نبی سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو اپنے آقا سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، کہیں پر حضور کی شان میں بے ادبیاں کروا کر، کہیں پر اللہ کے رسول علیہ السلام کو گالیاں دلوا کر، کہیں پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ و تسلیم پر اعتراضات کروا کر، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ جب نئی نسل کے دل میں نبی کی محبت نہ ہوگی، نبی کی الفت نہ ہوگی، نبی کا پیار نہ ہوگا، تو اس وقت اس قوم کے اندر کوئی جان نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کی جو اصل طاقت ہے، مسلمانوں کی جو اصل قوت ہے، مسلمانوں کا جو اصل سرمایہ ہے، مسلمانوں کا جو ایمان ہے، بلکہ ایمان کی جو جان ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہے، حضور علیہ السلام کا عشق ہے، آقائے کریم کا پیار ہے۔ جب تک مسلمان محبت رسول میں ڈوبے رہے، جب تک مسلمان عشق مصطفیٰ میں ڈوبے رہے، جب تک مسلمان عشق مصطفیٰ سے سرشار رہے، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو شکست نہ دے سکی۔ آج پوری دنیا کے اندر اللہ اکبر لوگ کوشش کر رہے ہیں معاشرے کی اصلاح ہو، معاشرے کی اصلاح ہو، معاشرے کی اصلاح ہو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں صرف ایک عنوان پر پوری دیانت داری کے ساتھ محنت کر لی جائے، پوری قوم کو عشق مصطفیٰ سے سرشار کر دیا جائے، محبت رسول لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کر دی جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ وہی جوہر عشق رسول ہے جس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے محبوب کے لیے دنیا کی ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ارے جب عشق دل میں پیدا ہوگا تو انسان جب عشق کی وجہ سے محبوب کی خاطر دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے تو انسان گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس زمین پہ قدم رکھا وہ زمین کتنی خوفناک ہو چکی تھی، احوال کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، لوگوں کے کردار کے اعتبار سے، لوگوں کی تہذیب کے اعتبار سے، لوگوں کے تمدن کے اعتبار سے، لوگوں کے کلچر کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر، مکے کی سرزمین، اللہ اکبر، جہاں میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، جہاں میلاد مصطفیٰ ہوئی، جہاں آمد مصطفیٰ ہوئی، جہاں سرکار کی آمد ہوئی، وہ مکہ آج
آج جو ہمارا مرکز عقیدت ہے، اللہ اکبر، اس مکے کی سرزمین کا حال کیا تھا؟ وہاں بچیوں کو لوگ زندہ دفن کرتے تھے. آپ نے سنا ہوگا، علماء سے بار بار سنا ہوگا، میں کوئی ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، صرف اشارے دینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر، وہاں پر لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. لوگ اتنے بڑے زنا کے اندر مبتلا تھے کہ اللہ اکبر، ایک ایک عورت کے ساتھ 8-10 مردوں کے ناجائز اور حرام تعلقات ہوا کرتے تھے. بعض عورتوں کا حال یہ تھا کہ وہ 8-10 مردوں کے ساتھ منہ کالا کرتی، اور جب شکم میں بچہ آ جاتا وہ بچے کو جنم دیتی، اور پھر بچہ اٹھا کر کے آتی، اور وہ 8-10 جنہوں نے منہ کالا کیا تھا وہ سب ایک ساتھ کھڑے رہتے. وہ جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتی بچہ اسی کا کہلاتا، بچہ اسی کو دے دیا جاتا. کس قدر بے حیائی کا ماحول تھا، کس قدر بے غیرتی کا ماحول تھا. لوگ اللہ اکبر ماں کی گود میں شراب پلائے جاتے تھے. آج ہندوستان ہو یا برطانیہ کی سرزمین ہو یا امریکہ کی سرزمین ہو یا یورپ میں کسی علاقے میں آپ دیکھ لیں، ہر جگہ انسان نشہ کرتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد کرتا ہے. لیکن میرے آقا کی آمد سے پہلے حالات کتنے خراب تھے، حالات کتنے بدترین تھے کہ مائیں اپنی گود میں اپنے بچوں کو شراب پلایا کرتی تھی، دودھ کے ساتھ شراب پلایا کرتی تھی. ایک طرف بچوں کو بچیوں کو زندہ دفن کرنا، دوسرا بچوں کو ماں کی گود میں شراب پلایا جانا، تیسرا بدکاری کا اتنا عام ہو جانا کہ اگر کوئی عورت بدی کے لیے نہیں ملتی تو وہ جانوروں کے ساتھ بھی بدکاری کرتے تھے. اللہ اکبر، وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی بدکاری کرتے تھے. اللہ اکبر، کعبے کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے. یتیموں کا مال کھا جانا کوئی عیب نہیں تھا، بیواؤں پہ ظلم کرنا کوئی عیب نہیں تھا. بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، یتیموں کا حق مارا جاتا تھا، بیٹیوں کو عیب تصور کیا جاتا تھا. لیکن آؤ اللہ اکبر، چرخاری والو، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آمد، مصطفیٰ کریم کی آمد نے کیسا انقلاب بپا کیا پوری دنیا کے اندر. اور وہ انقلاب کیوں آیا؟ حضور نے آ کر پہلے نماز کی دعوت نہیں دی، حضور نے آ کر پہلے روزے کی دعوت نہیں دی، حضور نے آ کر پہلے زکوٰۃ کی دعوت نہیں دی، حضور نے آ کر پہلے صدقات کی دعوت نہیں دی، حضور نے آ کر پہلے حج کی دعوت نہیں دی. میرے آقا نے اپنے حسن سے، اپنے جمال سے، اپنے کمال سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی معصوم اداؤں سے، اپنے تبسم سے، اپنے تکلم سے میرے آقا نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا، لوگوں کو اپنا عاشق بنایا. حضور نے پہلے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اپنا عاشق بنانے کا کام کیا. لوگوں کے دل میں اپنی محبت پیدا کی، لوگوں کے دل میں اپنی الفت پیدا کی. اور کتنا عشق پیدا کر دیا، اتنا عشق پیدا کیا کہ اللہ اکبر، جب رسول اللہ نے فرمایا شراب چھوڑ دو تو وہ شراب چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. حضور نے فرمایا جوا چھوڑ دو، وہ جوا چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا سود چھوڑ دو، میرے آقا جو کہتے گئے وہ سب کچھ کرتے گئے. میرے سرکار نے فرمایا جو سود کا ایک لقمہ کھاتا ہے گویا وہ اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرتا ہے. لوگ مان گئے، انہوں نے سود چھوڑ دیا. میرے آقا نے فرمایا جو جوا کھیلتا ہے گویا کہ وہ سور کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگ لیتا ہے. انہوں نے جوا چھوڑ دیا. میرے آقا نے فرمایا بت پرستی اس انسان کی فطرت نہیں ہے، یہ شرک ہے. ان لوگوں نے بت پرستی ترک کر دی. حضور نے جو بات کہی، میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ بیٹی کا باپ ہونا عیب کی بات نہیں ہے، میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں. میرے آقا نے بتا دیا کہ بیٹیوں کا باپ اگر بیٹی پہ ظلم نہ کرے، بیٹی سے پیار کرے، اچھا نام رکھے، اچھی تربیت کرے، اچھے گھرانے میں شادی کر دے، تو ایسا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو دوسروں کی بیٹیوں کو، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے جب میرے آقا کی زبان سے انہوں نے سنا کہ محبوب بیٹیوں کا باپ ہے، محبوب بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں، محبوب بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ لوگ بھی اپنی تو اپنی دوسروں کی بیٹیوں
چیزوں سے محبت کرنا سیکھ گئے۔ اب پتہ چلا معاشرے کی اصلاح عنوانات کے انتخاب سے صرف نہیں ہوگی، بلکہ معاشرے کی اصل اصلاح اگر ہوگی تو عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر، محبت رسول کی بنیاد پر، اور یہ وہ جوہر ہے خدا کی عزت کی قسم، عشق مصطفیٰ جس قوم کو نصیب ہو جاتا ہے وہ قوم جو ہے اللہ اکبر خلاؤں میں پرواز کرنے لگتی ہے۔ عشق مصطفیٰ جس قوم کو نصیب ہو جاتا ہے ادنا اعلیٰ بن جاتا ہے، گمنام جو ہے وہ شہرت پا جاتا ہے، بدنام جو ہے وہ نیک نام ہو جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے عشق مصطفیٰ اگر پاگلوں کو مل جائے تو پاگل بھی دنیا کے امام بنتے نظر آتے ہیں۔ عشق مصطفیٰ اگر بوریا نشینوں کو مل جائے تو بوریا نشین کیسر و کسرا کے تاجدار بنتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج ضرورت ہے مسلمان جوانوں کے دلوں کے اندر محبت رسول پیدا کرنے کی، عشق رسول پیدا کرنے کی۔